بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس حدیث میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں نماز سیریز۔ آج کے درس میں نماز سے پہلے کے مسائل میں بہت ہی اہم مسئلہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور وہ ہے جنابت، حید اور نفاس کے احکام و مسائل۔ چونکہ نماز ہماری زندگی کا ایسا اہم عمل ہے جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، اور اس کی ادائیگی کے لیے مکمل جسم کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے۔ اس لیے ان مسائل کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جنابت، پھر اس کے بعد حیض اور پھر نفاس کے مسائل اور اس کے احکام۔ مندرجہ ذیل حالتوں میں ہم تمام لوگوں پر غسل واجب ہوتا ہے، اور اگر غسل واجب ہے اور ہم کو نماز ادا کرنی ہے تو بغیر غسل کے ہماری نماز ادا نہیں ہوتی۔ اس میں ایک جو سب سے پہلا مسئلہ ہے ہمارے لیے، جوش اور شہوت کے ساتھ منی خارج ہونے کے بعد اس میں احتلام بھی داخل ہے۔ جمع کے بعد خواہ انزال ہو یا نہ ہو اس کا مسئلہ، حیض کے بعد کا مسئلہ، نفاس کے بعد کا مسئلہ۔ یہ چند مسائل پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی چیز صحبت اور غسل جنابت کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان غسل جنابت کا مسئلہ زہر بحث آیا، جس میں دو گروپ تیار ہو گئے۔ ایک کہتا ہے کہ غسل صرف دخول پر فرض ہو جاتا ہے، انزال شرط نہیں ہے۔ دوسرا گروپ بیان کرتا ہے کہ غسل دخول کے ساتھ بھی شرط ہے۔ طویل مباحث کسی فیصلے کو نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ آخر کار ایک صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اس کا ذکر کیا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں استفسار کی، تو آپ نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع ومس الختان فقد وجب الغسل، کہ اگر مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ جائیں اور اس کا محل دونوں ختان آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو۔ یہ روایت صحیح مسلم کتاب الحیض حدیث نمبر 349 میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ آدمی کے میاں اور بیوی کے صرف مل جانے سے اور دونوں ختان کے ملنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے پانی کا قطرہ نکلے یا نہ نکلے۔ اور ایک صریح حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد عورت کی چار شاخوں کے درمیان بیٹھ کر صحبت کرے تو غسل واجب ہو گیا، اگرچہ پانی کا قطرہ نہ نکلے۔ یہ روایت جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 291 کتاب الغسل میں امام بخاری رحمۃ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ میاں بیوی کا آپس میں
خالی مل لینا، انزال ہو یا نہ ہو، پانی کا قطرہ نکلے یا نہ نکلے، غسل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد میں دوسرا مسئلہ، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ ام سلیم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، یقیناً اللہ حق سے نہیں شرماتا ہے، ان اللہ لا یستحی من الحق۔ اس مسئلے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا عورت پر غسل واجب ہے جب اسے احتلام ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ جب وہ پانی منی کا نشان دیکھے، اس پر ام سلمہ نے شرم سے منہ چھپا لیا اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا عورت بھی محتلم ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ تمہارا دائنا ہاتھ خاک آلود ہو، اگر ایسا نہیں ہوتا تو بتاؤ پھر بچے کی ماں کے ساتھ مشابہت کیسے ہو جاتی ہے؟ یعنی جب میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں، جس کے منی کا قطرہ زیادہ مقدار میں رحم میں جاتا ہے، بچہ اس کی شکل کا ہوتا ہے۔ اگر باپ کے منی کا قطرہ رحم میں مقدار میں زیادہ جائے تو بچہ باپ کی شکل کا ہوتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی۔ اور اگر ماں کے منی کا قطرہ رحم میں زیادہ مقدار میں جائے باپ کے بنسبت، تو بچہ یا بچی ماں کی شکل کی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے جس کو جاننے کے لیے ہم کو یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ بچے کبھی باپ کی شکل میں ہوتے ہیں، کبھی ماں کی شکل میں جاتے ہیں، تو یہ جن کے منی کا قطرہ زیادہ مقدار میں رحم میں چلا جاتا ہے، انہی کی شکل میں اللہ رب العالمین ان کے بچوں کو جو ہے تولد فرماتا ہے۔ یہ اپنے بچوں کی پرکھ کی بہت بڑی علامت ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا کسی اور کا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گندگی تھی، بہت بڑی گندگی۔ میں غالباً کسی موقع پر اس کو بیان کیا ہوں نکاح کے متعلق، کہ اس زمانے میں خواتین کے پاس 10 12 مرد آتے تھے، ان سے ملتے تھے، جب حمل قرار پاتا تو سارے اپنی جگہ پر چلے جاتے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تو سارے مردوں کو بلا کر کے اپنے پاس بٹھاتی، اس کے بعد وہ اپنے بچے کو اٹھا کر کے جس کی شباہت جس سے ملتی اس کے گود میں اسے ڈال دیتی تھی، جس سے پتہ چلتا تھا کہ اس کا اصل باپ یہ ہے۔ اس طریقے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، کہا کہ ایسے نکاح جائز نہیں اسلام میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کو 4 خاتون سے شادی کرنے کی اجازت اسی بنیاد پر دی کہ وہ 4 خاتون سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک خاتون 4 مردوں سے شادی نہیں کر سکتی، کہیں اس کا نطفہ خلط بلط نہ ہو جائے، بچوں کے پہچاننے میں اس کو ڈیفیکلٹی نہ محسوس ہو، مشکلات میں نہ پڑ جائے۔ ایک مرد 4 عورت سے شادی کر کے اپنے بچوں کی کوالٹی کو جان سکتا ہے، لیکن ایک عورت 4 مردوں سے شادی کر کے وہ اپنے بچوں کی کوالٹی کو نہیں جان سکتی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کتنی حکمت کے ساتھ اسلام کے اس نقطے کو بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ عورت یا مرد سب لوگوں کو جو ہے احتلام ہوتے ہیں، اور احتلام کے اوپر غسل کرنا واجب ہے۔ اس کے بعد میں جنبی عورت کے بالوں کا مسئلہ، یہ بھی طہارت کے مسائل میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بعض لوگ اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سنا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط باندھ لیتی ہوں، چوٹی ڈال لیتی ہوں، کیا میں انہیں غسل جنابت کے وقت کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ان کا کھولنا ضروری نہیں، تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ 3 مگ پانی اپنے سر پہ ڈال لو، پھر اپنے سارے بدن کو پاک کر لو، دھو لو، یہی تمہارے لیے جو ہے کافی ہو جائے گی۔ یہ روایت اس کو میں نے پڑھی ہے، صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر 330۔ اور اسی سلسلے میں ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ عورتوں کو غسل جنابت کے لیے چوٹی کھولنے پر مجبور کرتے تھے، کہ جو بھی خواتین ہیں اگر وہ غسل جنابت کر رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے سر کے چوٹی کو کھول لیں، کھول کر کے اس کے بعد وہ غسل کریں۔ جب یہ بات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حکم دیا کہ کیوں نہیں آپ عورتوں کو حکم دے دیتے کہ اپنے سر کے بال کو مڑا لیں، آپ ایسی چیزیں کیوں بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی عورت سر کے بال کو گوندھ لے، چوٹی باندھ لے اور اس کی مشکلات پڑنے کے خدشات ہیں تو وہ عورت اپنے سر پر صرف پانی ڈال کر کے 3 لب، اس کے بعد وہ پورے بدن کو دھو لے، غسل کر لے، اس کا غسل ہو جائے گا۔ اور آپ ہیں جو اس کے چوٹی کو کھولنے پر لگے ہوئے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اس طرح سے کرنے سے یہ نصیحت بھی تھی۔ معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف غسل جنابت کے حد تک ہے۔ غسل نفاس اور غسل حیض میں الگ مسئلہ ہے، یہیں پر میں اس کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ آگے بات شارٹ میں بیان کرنا ہم جو سمجھ جائیں۔ اگر حیض کا معاملہ آ جائے تو عورت کو اپنے پورے سر کے بال کو دھونا پڑے گا کھول کر، اسی طرح سے نفاس کا اگر مسئلہ آ جائے تو بھی اپنے سر کے بال کو کھول کر کے اسے دھونا پڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ حائضہ ہو جائیں تو اپنے سر کے بال کو کھول کر کے دھوئیں اور غسل کریں۔ یہ روایت جو ہے سنن ابن ماجہ کی ہے، حدیث نمبر 641 میں ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں۔ اس کے بعد میں جنبی سے میل جول اور مصافحہ کا کیا حکم ہے؟ جنبی ایک روایت آپ کے سامنے ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے فرماتے ہیں کہ ایک دن بحالت جنابت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں آپ کے ساتھ ہو لیا، آپ ایک جگہ بیٹھ گئے، میں چپکے سے وہاں سے نکل گیا، جلدی جلدی گھر گیا، غسل کیا، پھر واپس آیا، آپ ابھی وہی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ میں نے سارا حال بیان کیا، اللہ کے رسول میں صحیح ڈھنگ میں نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، کہا سبحان اللہ، تحقیق کی مومن ناپاک نہیں ہوتا ہے، نجس نہیں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہ نہیں کہ مومن ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ آپ کا یہ کہنے کا مقصد تھا کہ مومن حقیقت میں نجس اور پلید نہیں ہوتا۔ جو نجاست ایک انسان کو کفر کی تک پہنچا دیتی ویسا نجس نہیں ہوتا ہے مومن مرد، کیونکہ مومن مردوں کو صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں، ایک تو یا تو اسے احتلام ہو جائے، دوسرا یا تو اسے جنبی حالت میں ہو جائے۔ تو دونوں حالت میں مومن جو ہوتا ہے وہ نجاست قبیحہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹی نجاست ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں جانے سے گریز کرنے لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور بوجہ نجس حکمی اس پر غسل واجب کیا گیا۔ چنانچہ جنبی کے ساتھ ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب جائز ہے۔ اصل میں ہوتا کیا تھا کہ جیسے ہی اس زمانے میں ایک معمول تھا بطور خاص عورتوں کے ساتھ اور کچھ مردوں کے ساتھ بھی، اگر کوئی آدمی مرد رات میں اپنی بیوی سے ملاقات کر لیتا اور صبح میں جلدی وہ نہا نہیں پاتا اور کہیں کسی طرف سے بلاوا آ جاتا تو وہ بلائے پر فوراً چلے نہیں جاتے تھے، بلکہ جب تک وہ غسل نہ کر لیتے، غسل کرنے کے بعد ہی نکلتے تھے۔ اتفاق سے کہ یہ معاملہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس سے بھی ہو گیا اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے اور آپ نے بلایا اور فوراً حضرت ابو ہریرہ واپس آ گئے، ان کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ مصافحہ کیا، سلام کیا، بات چیت کرنے لگے۔ جہاں اللہ کے نبی جا کے بیٹھے، جیسے بیٹھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ کر کے فوراً حضرت ابو ہریرہ بھاگ جاتے ہیں، گھر جائے، فوراً غسل کیا، اس کے بعد آئے۔ انہوں نے سمجھا کہ میں نجس ہو گیا ہوں یا میں ناپاک ہو گیا ہوں، میں ناپاکی کی حالت میں کیسے اللہ کے نبی سے ملاقات کروں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اس ناپاکی سے مراد وہ نجس والی ناپاکی نہیں ہے جس سے انسان کے نجاست کی تطہیر لازم آتی ہو، بلکہ اس نجاست سے مراد یہ نجاست خفیفہ ہے جو انسانی حوائج اور ضروریات سے واقع ہوتے ہیں۔ اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، لیکن اگر کسی سے ملاقات کرنا ہے، کسی کے ساتھ کھانا پینا ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں، اس کے جو ہے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک اور بھی اس میں ایک نقطہ ہے کہ اس زمانے میں بطور خاص جب حیض کا معاملہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ عورتیں اگر حیض سے ہو جاتی تھی تو ان کا کھانا پینا، ان کا روم دور جاہلیت میں بالکل الگ کر دیا جاتا تھا۔ 5 دن 3 دن 7 دن ان عورتوں سے لوگ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ اس رسم کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ یہ اگر کوئی خاتون کے ساتھ ان کے
عدت کا معاملہ آ جائے، ماہواری کا معاملہ آ جائے، تو ایسی حالت میں آپ ان کو اپنے ساتھ رکھو. ان دنوں میں وہ مکمل جو ہے بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتی ہیں، ان کے ٹینشن کو آپ مل کر کے دور کرو. آپ کے ساتھ رہیں گی تو ان کو ہمت بڑھے گی، طاقت بڑھے گی، قوت بڑھے گی. کبھی کبھی پین کے جیسے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی، آپ ہی ان کے کمرے میں نہیں جائیں گے، آپ ان کے کھانے پینے میں شریک نہیں رہیں گے، آپ ان کے پینے جو پانی وغیرہ استعمال کرنے میں شریک نہیں رہیں گے، تو پھر وہ بے چینی کا اظہار کرتی ہیں کہ میرا شوہر 7 دن 8 دن مجھ سے بالکل مکمل الگ تھلگ رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے اس سسٹم کو بھی ختم کیا کہ کوئی بھی خاتون ہو، کوئی بھی مرد ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے خاتون کے ساتھ ان ایام کے اندر مل جل کر کے رہیں، ایک ساتھ سوئیں، ایک ساتھ اٹھیں، ایک ساتھ بیٹھیں، کھائیں پیئیں، بات کریں، تاکہ ان کا ٹینشن تھوڑا سا ریلیف ہو اور وہ تھوڑا سکون محسوس کریں. وہ دور جاہلیت کی بات جو ہے نہ کر کے انہیں پریشان نہ کیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک حدیث بھی آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ماہواری کی عدت میں زندگی گزار رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عائشہ ایک گلاس میں یا ایک کٹورے میں پانی پی رہی ہیں. آپ نے کہا کہ عائشہ مجھے بھی پانی پلاؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کو اپنے اوپر معیوب سمجھا کہ میں ابھی اس گلاس میں پانی پی رہی تھی، یا اس کٹورے میں پانی، میں کیسے اس کٹورے میں پانی دوں. وہ دھونے یا دھلانے کے چکر میں دوسری طرف جانے کا ارادہ کیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی گلاس میں اسی کٹورے میں پانی دو. اور اللہ کے نبی نے دیکھا تھا کہ آپ کہاں سے منہ لگا کر پانی پی رہی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کٹورے میں کہاں سے منہ لگا کے پانی پی ہیں، آپ نے اسی کٹورے میں پانی لیا، اور جہاں سے آپ نے منہ لگا کر اپنا پانی پیا تھا وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منہ لگا کر کے پانی پیا، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان دنوں میں خواتین کو سکون کے ماحول پیدا کیے جائیں اور ان کو جو ہے اس آزمائش میں، ان عدتوں میں ان کو تھوڑا راحت پہنچایا جائے اور ان کے ساتھ بات چیت، ان کے ساتھ کھانا پینا کیا جائے تاکہ انہیں بھی ان دنوں میں پریشانی نہ ہو. اسی طرح سے ایک اور اہم ضروری مسئلہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے اور پھر دوبارہ صحبت کرنا چاہے تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ وہ وضو کر لے. اور اسی طرح سے ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے کہ رات میں اگر ہم اپنی بیوی سے ملاقات کر لیے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم سونے کا ارادہ رکھتے ہوں تو ہم وضو کر کے سو جائیں. اور یہیں پر ایک اور بھی اہم مسئلہ ہے کہ اگر ہم کو باہر جانا پڑے حالت جنابت میں تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم اگر غسل نہیں کر پائے ہیں تو کم از کم وضو کر کے باہر جائیں، تاکہ جہاں ہم باہر جا رہے ہیں وہاں اگر کہیں کسی جن شیطان کے آنے جانے کے راستے ہیں تو ان کے اثرات ہمارے اوپر نہ ہوں، کیونکہ حالت ناپاکی میں جن شیطان کا بہت جلدی اٹیک ہوتا ہے. اس لیے ایسی حالت میں، اس پوزیشن میں گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے. اگر ہم جانا بھی چاہیں تو ہم وضو کر کے جائیں اور جیسے ہی ہم اس کام سے فرصت پائیں ہم فوراً آ کر کے غسل سے فارغ ہو جائیں. اب اس کے بعد میں یہ جنابت کا مسئلہ تھا. اب اس کے بعد میں یہاں سے حائضہ کی عورتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. حیض یہ ہر عورت کے زندگی کا مسئلہ ہے. یہ صرف عورتوں کو آتا ہے، حیض مردوں کو نہیں آتا. حیض اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے ایک عدت متعین کی ہے. کسی کو 3 دن آتا ہے، کسی کو 5 دن آتا ہے، بعض خواتین کو 7 دن تک بھی آتا ہے. یہاں پر بھی خواتین کچھ غلطیاں کرتی ہیں. ان غلطیوں کی اصلاح کے ساتھ آگے کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ. غلطی کی اصلاح کر دینا بہت ضروری ہے اور یہ مسئلہ بیان کر دینا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ ان مسائل میں آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ سمجھ کر کے آگے بڑھیں. حالت حیض میں جب خاتون ہوتی ہیں تو انہیں دیکھنا چاہیے کہ جس دن سے میرا حیض شروع ہوا ہے اس دن یا اس مہینے میں فرسٹ منتھ کتنا آیا ہے، سیکنڈ منتھ کتنے دن تک آیا ہے، تھرڈ منتھ کتنے دن تک آیا ہے. ان دنوں کو ہم کو دیکھنا چاہیے. فرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ 3 مہینے اگر آپ دیکھ لیں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مجھے ہر مہینہ صرف 3 دن یا 5 دن یا 7 دن یا 6 دن یا 4 دن، جو بھی دن آپ کے وہ خون کے رہتے ہیں ان دنوں میں آپ جو ہے کسی بھی چیز کو اپنے شوہر کے ساتھ کرنے نہیں جائیں گی. مثال کے طور پر بولا جو ہے مجامعت کرنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے آپ کو منع کیا ہے.
اور اللہ کی طرف سے بھی منع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے، گناہ ہے اس حالت میں۔ یہاں ایک اہم مسئلہ ہے کہ بعض عورتوں کو اگر مہینے میں 3 دن آتا ہے خون، تو وہ 3 دن کے بعد چوتھے دن ویٹ کرتی ہیں، 5ویں دن یا 6ٹھے دن وہ غسل کرتی ہیں۔ وہ شک میں مبتلا رہتی کہ میں پاک ہوئی یا نہیں پاک ہوئی۔ حالانکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک روایت مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جیسے ہی میرا مہینہ ختم ہوتا میں فوراً غسل کرتی اور نماز کے لیے تیار ہو جاتی تھی۔ ویٹ 2-3 دن کا احتیاطی طور پر وہ انتظار نہیں کرتی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن آپ کا ختم ہو جائے بلیڈنگ، اسی دن آپ کو پانی نہا کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ 2-3 دن تک ویٹ کرنا، ہماری نماز کو ضائع کرنا، روزوں کو ضائع کرنا، یہ مناسب نہیں ہے کسی بھی مسلمان خاتون کے لیے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حالت حیض میں کیا کوئی مرد اپنی بیوی سے مجامعت کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَاعْتَدِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ آپ اپنی خواتین سے، اپنی بیویوں سے حالت حیض میں الگ رہا کرو۔ اگر کوئی اس گناہ کا مرتکب ہو جائے تو اس کی بات، اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بحالت حیض اپنی بیوی سے صحبت کر لے تو اسے چاہیے کہ 1 دینار یا نصف دینار خیرات کرے۔ 1 دینار یا نصف دینار کرنے کی جو روایت ہے صحیح سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 264 میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، اور ترمذی کے اندر بھی ہے حدیث نمبر 137۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے حدیث نمبر 172، اور امام ذہبی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ پتہ چلا کہ حالت حیض میں بیوی سے مجامعت نہیں کرنا چاہیے، اور اگر غلطی سے کسی سے یہ کام ہو جائے تو اسے صدقہ دینا پڑے گا۔ 1 دینار یہ سونے کا سکے کا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ سونے کا سکے کی قیمت کیا ہے آج۔ اگر آپ آج 1 دینار خرچہ کرنے پر بیٹھ جائیں تو آپ کے پیر کٹ جائیں گے۔ بہت مہنگا ہے سونا۔ 1 لاکھ روپیہ انڈین کے حساب سے آج سونا چل رہا ہے 1 تولے کی قیمت، اور دینار جو ہے بہت قیمتی روپیہ ہوتا ہے۔ اس کی آپ مقدار معلوم کر لیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کی قیمت کیا بنتی ہے۔ 1 دینار جو ہے سونے کے 2 ماشے کے سونے کے برابر ہوتا ہے۔ اب 2 ماشا، پھر اس کے ماسا، پھر اس کے بعد جو ہے گرام، ملی گرام، پھر اس کے بعد تولہ ہوتا ہے۔ تو تولہ ماشا کی جب آپ مقدار کریں گے تو آپ کی قیمت بہت زیادہ پڑے گی۔ اس لیے آپ 3 دن 4 دن 8 دن 5 دن جو بھی ہو خواتین کا معاملہ ہے اس میں اگر آپ برداشت کر لیں گے تو آپ گنہگار بھی نہیں ہوں گے، اور آپ کے اوپر ایک کفارہ بھی ادا کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے مزی، منی اور ودی کا معاملہ ہے۔ مزی کسے کہتے ہیں، ودی کسے کہتے ہیں، منی کسے کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ مزی خارج ہونے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ مزی کسے کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت طاقتور جوان تھے، اور آپ کو مزی کثرت سے آتی تھی۔ آپ کو مسئلہ معلوم نہ تھا، مزی کے خارج ہونے پر آپ غسل کر لیتے تھے۔ چونکہ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اس لیے بالمشافہ دریافت کرنے میں آپ اس مسئلے کو شرم محسوس کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے ایک مرتبہ اپنے دوست مقداد رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یار جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں تھوڑا دریافت کرو کہ میں کیا کروں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مزی کے خارج ہونے پر غسل واجب قرار نہ دیا، بلکہ کہا کہ اس کے نکلنے پر صرف وضو کافی ہے۔ مزی کب نکلتا ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر مزی خارج ہو تو ذکر جو عضو خاص ہوتا ہے آلے تناسل کو دھو لو اور وضو کر لو۔ نیز فرمایا اگر کپڑے پر جہاں مزی لگنے کا خیال ہو 1 چلو پانی لے کر کے چھڑک لو، آپ کی وہ مزی کی جگہ صاف ہو جائے گی۔ مزی اصل میں کہتے کس کو ہیں؟ مزی اس لیس اور پتلے پانی کو کہتے ہیں جو شہوت کے وقت لذت اور جوش کے بغیر شرمگاہ سے نکلتا ہے، اور بسا اوقات اس کے نکلنے کا احساس بھی انسان کو نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو آپ کا ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے آپ کو اس پر وضو کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ لیس چند قطرے
آپ کے کپڑوں میں لگے ہیں تو اس کے اوپر آپ پانی چھڑک لیں یا اس کو پانی سے تھوڑا سا مسل کر کے دھو لیں تو بھی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں منی کا معاملہ ہے۔ منی شرمگاہ سے انزال کے وقت لذت اور شہوت کے ساتھ، جوش کے ساتھ خارج ہونے والا سفید پانی کا رطوبت ہے، جو انسانی تخلیق کا مادہ اور اصل ہے، اور اس کی کیفیت اور وہ اس کیفیت کے ساتھ نکلتا ہے کہ اس میں ایک جوش پایا جاتا ہے جس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے۔ اور ودی کہتے ہیں وہ گاڑھا سفید مٹیالے رنگ کا پانی جو پیشاب کرنے سے پہلے یا پیشاب کرنے کے بعد انسان کے آلوے تناسل سے نکل جائے، تو اس کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ غسل فرض نہیں ہے، البتہ اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو مزی اور ودی دونوں میں غسل نہیں ہے، بلکہ منی میں آپ کو غسل کرنا پڑے گا، چاہے وہ احتلام سے نکلا ہو یا پھر جو ہے آپ کے ملاقات سے، مجامعت سے نکلا ہو۔ اس کے بعد میں ایک اور مسئلہ ہے، سیلان رحم موجب غسل نہیں ہے۔ سیلان رحم کہتے ہیں خواتین کا اصل میں یہ مسئلہ ہے، جس کو ہم لیکوریا بولتے ہیں یا سفید رطوبت بولتے ہیں۔ جن عورتوں کو سفید پانی کی بیماری ہو، کیا ایسی عورت اس سفید پانی کو، سفید پلوں کو دیکھ کر کے وہ غسل کرے گی یا وضو اس کے لیے کافی ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل اس کے اوپر واجب نہیں قرار دیا ہے۔ اس کے نکلنے سے وہ عورت کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو وضو کر کے اپنی نماز کو وہ ادا کر سکتی ہے۔ اس کے بعد میں حائضہ عورت کو چھونا یا اس کے ساتھ کھانا پینا کیا جائز ہے یا نہیں؟ چونکہ یہ خواتین کے اندرونی مسائل ہے، اس لیے اس کا جاننا ہمارے ضروری ہے، کیونکہ ہمارے نماز سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور ان حالتوں میں نماز کا ادا کرنا کیسا ہے وہ اس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو یہودی اس کے ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے اور نہ اس کے ساتھ گھروں میں اکٹھے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ سے ہر کام کرو سوائے جماع کے۔ جماع نہیں کر سکتے آپ، ان کے ساتھ سو سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، بوس و کنار کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجامعت نہیں کر سکتے ہیں۔ کھانا پینا ایک ساتھ ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، تاکہ ابھی میں نے اس سے پہلے بتایا کہ تاکہ وہ ٹینشن میں نہ رہیں۔ ان حالتوں میں ان خواتین کو آپ کا سپورٹ چاہیے، کیونکہ وہ ان حالتوں میں تھوڑا نروس ہو جاتی ہیں، اور ایسے حالت میں مردوں کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا دلاسا دلائیں، ہمت دلائیں، قوت دلائیں، طاقت دلائیں، اچھی اچھی چیز کھلائیں، تاکہ جو ہے وہ مضبوط ہو، کیونکہ ان پیریڈ میں انہیں بلیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، جس سے وہ بیچاریاں بہت کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان کا خاص خیال رکھنا مردوں کی ضروری ہے۔ حضرت جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حالت حیض میں ازار باندھنے کا حکم دیتے، سو میں ازار باندھتی، آپ مجھے گلے لگاتے اور میں حیض والی ہوتی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حالت حیض میں خواتین سے آپ مجامعت نہیں کر سکتے ہیں، باقی آپ بوس و کنار ہر چیز جو آپ کرنا چاہیں دوسری جگہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے مجامعت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف گاہ میں موجود تھے، مجھے بوریا پکڑانے کا حکم دیا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ آپ نے جائے نماز طلب کیا کہ عائشہ مجھے جو ہے ایک جائے نماز دے دو، تو آپ نے فرمایا کہ رسول میں تو حیض کی حالت میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی حیض آپ کے ہاتھ میں تھوڑی لگا ہوا ہے، آپ کو بوری یا جائے نماز دینے میں مجھے کیا حرج ہے، آپ جائے نماز اٹھا کر کے مجھے دیجیے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے وہ بوریا یا جائے نماز آپ کو اٹھا کر کے دی۔ یہ روایت جو ہے آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی، حدیث نمبر 298 میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حائضہ عورت حالت حیض میں بہت ساری چیزیں بھی کر سکتی ہے، وہ آپ کے ساتھ جو ہے سارے معاملات کر سکتی ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا ساری چیز، آپ کے ساتھ کوئی پانی کا گلاس دینا، پانی کا گلاس لینا، یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت ہے جو بہت اہم ہے حالت حیض میں عورتوں کے ساتھ مخصوص مسائل میں، اس کا ذکر ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں تکیہ لگا کر کے آپ لیٹ جاتے اور آپ قرآن پڑھتے تھے، حالانکہ میں اپنی عدت میں ہوتی تھی حیض کی حالت میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
جس خاتون کو حیض آیا ہے وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی۔ اگر اس کے بازو میں کوئی آدمی بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہا ہے، یا اس کا شوہر ہو یا اس کی بہن ہو یا کوئی بھی ہو یا بیٹا ہو، تو وہ قرآن پڑھ سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے نبی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گود میں تکیہ لگا کر، یعنی جو ہے اپنا سر رکھ کر کے آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس پوزیشن میں تھی۔ اور اس کے بعد میں ایک اور اہم مسئلہ ہے جنبی کے قرآن پڑھنے کی کراہت کا بیان۔ جنبی حالت جنابت میں مرد ہو یا عورت، کیا وہ قرآن پڑھ سکتی ہے یا نہیں پڑھ سکتی؟ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس متعلق سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا قرآن پڑھنے سے جنابت کے سوا کوئی اور چیز نہیں روکتی، یعنی حالت جنابت میں آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ روایت جس کو میں نے پڑھی ہے یہ سنن ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 229۔ اور اسی طرح سے حق یہ ہے کہ یہ حدیث حسن کے قسم سے ہے اور دلیل بننے کے لائق ہے۔ معلوم ہوا کہ جنبی کے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، چونکہ جنابت عموماً ایک اختیاری حالت ہے جس کا ازالہ بھی اختیاری ہے، یعنی غسل کر لیں گے تو آپ قرآن پڑھنے کے لائق ہو جائیں گے، لہذا چاہے مرد ہو یا عورت حالت جنابت میں وہ قرآن نہ پڑھے۔ اسی طرح سے کیا حائضہ عورت قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے؟ جب مرد نہیں کر سکتا تو عورت کیسے کر سکتی ہے؟ عورت کے لیے بھی وہی حکم ہے، عورت حالت حیض میں اور حالت جنابت میں، حالت نفاس میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس کی دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ایام حج میں تھی اور مجھے حیض آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ کے طواف کے علاوہ باقی ہر کام کرو جو حاجی کرتا ہے، یعنی جب آپ مسجد میں جائیں گے بیت اللہ کے اندر تو آپ کو طواف کرنا ہوگا، تو آپ کو طواف بھی ممنوع ہے۔ وہاں پر مسجد حرم کے اندر مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنی ہوگی تو آپ کو نماز بھی پڑھنا ممنوع ہے۔ پھر وہاں پر آپ بیٹھ کر کے قرآن اگر پڑھنا چاہیں گی طواف کے بعد تو آپ کو قرآن پڑھنا بھی ممنوع ہے۔ تو حالت حیض میں آپ مسجد حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتی ہے، بقیہ باہر کے کام جو بھی آپ کو کرنا ہے آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حید والی عورتوں کو بھی عید کے روز عیدگاہ جانے کے لیے تاکید فرمائی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ اے ام عطیہ اگر کسی خاتون کے پاس اوڑھنی دوپٹہ چادر نہیں ہے تو ان کے لیے انتظام کراؤ اور انہیں بھی عید کے لیے عیدگاہ کی طرف لے کر کے جاؤ۔ اس لیے سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں عیدگاہ کی طرف جائیں گی گرچہ وہ اپنے ان ایام مخصوصہ میں ہوں تو بھی ان کو عیدگاہ جانا چاہیے، تاکہ جب امام صاحب آخر میں خطبے کے بعد دعا کریں ان دعاؤں میں وہ بھی شریک ہو سکیں۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ بہت اہم ہے، استحاضہ۔ استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ حیض کے علاوہ جو خون بڑھ کر دنوں میں آتا ہے اسے استحاضہ کہا جاتا ہے، جس خون کو ڈاکٹروں کی زبان میں بیماری کا خون کہا جاتا ہے۔ حیض کے بعد جو خون آئے وہ بیماری کا خون ہے جس کو عربی میں استحاضہ کہا جاتا ہے۔ استحاضہ کی حالت میں کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب اگر کسی خاتون کو اس کو معلوم ہے کہ مجھے ہر مہینہ جو ہماری مدت تھی وہ 3 دن تھی یا 4 دن یا 5 دن یا 6 دن یا 7 دن تھی، اگر اس کو اس ڈیٹ سے پہلے 2-3 دن اور پھر ڈیٹ کے بعد 2-3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 10 دن 15 دن بھی لگاتار خون آ رہا ہے تو وہ عورت کیا کرے گی؟ وہ اپنے گزشتہ جو صحیح پیریڈ کے دن تھے اس کو ماپے گی کہ مجھے ہر مہینہ فلاں تاریخ کو اتنے سے لے کر اتنے دن تک بلیڈنگ ہوتی تھی، خون نکلتا تھا، میں اس میں نماز نہیں پڑھتی تھی، روزہ نہیں رکھتی تھی، لیکن اس کے علاوہ اب یہاں پر زیادہ دن شروع ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو اس کے لیے تمام خواتین سے گزارش ہے کہ یہ جو آپ کے مخصوص ایام ہیں 3 دن 4 دن 5 دن 7 دن کے بعد جو آپ کو بلیڈنگ ہو رہی ہے ان دنوں کو آپ بیماری والا خون سمجھیں، حیض والا خون نہ سمجھیں، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے اور اس بیماری کے خون میں آپ وضو کریں، نماز پڑھیں۔ ہاں آپ کپڑے وغیرہ استعمال کر لیں، آج کے زمانے میں تو پیٹرن چل رہا ہے، آپ پیٹرن لگا لیں، آپ وضو کریں، نماز پڑھیں، آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہوگا، لیکن جو ایام مخصوصہ ہیں ان دنوں میں نہ تو آپ کی نماز ہوگی نہ تو آپ کا روزہ ہوگا۔ ہاں اس روزے کی آپ کو قضا کرنی پڑے گی اگر آپ فرض روزے کے مہینے میں،
جیسے مثال کے طور پر رمضان کے مہینے میں آ گئے، رمضان کے مہینے میں اگر آپ کو یہ ماہواری شروع ہو گئی تو آپ وہیں سے رمضان کا روزہ اور نماز دونوں بند کر دیں گی۔ بند کرنے کے بعد جب بھی آپ رمضان کمپلیٹ کریں گی تو رمضان کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اپنے اس دن کو روزے کو کمپلیٹ کر لیں گی، قضا کر لیں گی، لیکن اس کے نمازوں کی قضا آپ کے اوپر واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ہے، فاطمہ بنت ابو حبیش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے خون استحاضہ آتا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ حیض کے بعد اگر کچھ دن خون کے دن بڑھ جائیں تو وہ خون استحاضہ ہوتا ہے، بیماری کا خون ہوتا ہے، تو ان کو بیماری کے خون کا مسئلہ نہیں معلوم تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے انہوں نے جو ہے اس خون کی وجہ بتلائیں کہ اللہ کے رسول مجھے میرے ایام سے 2 4 6 دن 10 دن زیادہ خون آتا ہے، تو میں کیا کروں، نماز پڑھوں یا چھوڑ دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، آپ ان دنوں میں نماز پڑھیے۔ خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں ہے، بس جب تمہیں حیض کا خون آئے تو ایام حیض میں بقدر نماز چھوڑ دو اور روزہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد جب وہ بند ہو جائے اور اس کے بعد دوسرا جب آپ کو خون آنا شروع کر دے تو آپ ان دنوں میں آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں اور جو ہے نماز پڑھیں۔ اس کے لیے غسل بھی ضروری نہیں ہے، آپ اگر کپڑے سے اس کا جو ہے پیٹرن سے اس کے بند ہونے کا انتظام کر لیں وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اسی طرح سے خلاصے کے طور پر کہا گیا کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے گی۔ ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے گی۔ اور کہا گیا ہے کہ جو ماہواری کا خون ہوتا ہے اس کے اندر کلر اور اس کے اندر بدبو ہوتا ہے، وہ بہت گاڑھا ہوتا ہے اور بدبو ہوتی ہے، اور جو استحاضہ والا خون ہوتا ہے وہ بالکل لال ہوتا ہے اور اس کے اندر بدبو نہیں ہوتی۔ اس لیے دونوں میں فرق کرنے کے لیے عورتوں کو یہ تمیز بھی جاننا ضروری ہے۔ حائضہ کے لیے نماز اور روزے کی ممانعت، جیسا کہ میں نے بھی بیان کر دیا کہ حائضہ عورت نہ تو نماز پڑھے گی نہ تو روزہ رکھے گی، البتہ روزے کی وہ قضا کرے گی، نماز کی بھی قضا اسے نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اسے معافی میں گردانا ہے۔ اب اس کے بعد میں آخری مسئلہ آتا ہے نفاس کا۔ نفاس عورت کے ڈیلیوری کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد کے جو ایام ہیں وہ تقریباً 40 دن اقل مدت قرار دی گئی ہے کہ 40 دن تک خاتون کے رحم سے دھیرے دھیرے ڈیلیوری کے بعد خون رستا رہتا ہے، ٹپکتا رہتا ہے۔ اس لیے ایسی خاتون کو چاہیے کہ وہ 40 دن تک نہ تو نماز پڑھے نہ تو روزہ رکھے، اگر وہ روزے کے ایام میں ہے تو۔ ہاں، البتہ جب وہ فارغ ہو جائے گی، دوسرے دنوں میں آ جائے گی تو وہ اپنے نماز کی قضا بھی نہیں کرے گی تو چلے گا، لیکن روزوں کی قضا اسے ضرور کرنی پڑے گی۔ عام طور پر 40 دن نفاس کی حالت ہے اور نماز، روزہ اور جماع سے اسے اجتناب کرنی چاہیے۔ اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک نفاس کی خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے۔ اگر 40 روز کے بعد خون جاری ہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہوگا، نہ کہ نفاس کا، جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ نفاس کی کم سے کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ مدت کی جو ہے 40 دن قرار دیا گیا ہے۔ 40 دن، 1 مہینہ 10 دن، یہ عورت کے نفاس کی مدت ہے۔ نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی اگر اس کے لیے غسل کرنا خاتون کو پڑ جائے، چاہے وہ نفاس کا غسل ہو یا وضو کا حیض کا غسل ہو، تو اس کے لیے سر کے چوٹی کو کھولنا پڑے گا، اور اگر جنابت کا غسل ہے تو اس خاتون کو چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے سر پر 3 لب پانی ڈال کر کے بقیہ اپنے تمام جو ہے جسم کو غسل دے گی۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے درس میں غسل کا طریقہ کیا ہے اس کو، اور وضو کا طریقہ کیا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگار آج کے درس میں جو ہم نے مخصوص مسائل خواتین سنے ہیں اس پر غور و فکر کرنے اور اپنی خواتین کو اس ویڈیو کو بتانے اور ان کے اس اندرونی مسائل کو جاننے کی جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم۔